جو صاحب بہت بہت تھینک یو، آج آپ نے ہمیں جوائن کیا اور اپنے بارے میں کچھ تھوڑا سا بتائیں گے کہ یہ آپ 16 سال سے ناول کنسلٹنسی چلا جی الحمدللہ ناظرین 16 سال سے ناول کنسلٹنسی کا ہم نے کام شروع کیا اسٹوڈنٹ کنسلٹنسی کے لیے. تو جب ہم نے اسٹارٹ کیا تو میں نے اور میرے بڑے پیارے محترم بھائی ہیں ذکیر احمد صاحب، دونوں نے اسٹارٹ کیا اکٹھے اور الحمدللہ آسٹریلیا، یو کے، امریکہ، یورپ بلکہ دنیا کی ہر جگہ پر اسٹوڈنٹس کو ہم نے بھیجا ہے. اور ہم اس لیے بڑے مطمئن ہیں کہ ہمارے جب اسٹوڈنٹس وہاں جاتے ہیں اور وہ سیٹل ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو انسان پاکستان میں خوشحالی آ گئی ہے. یعنی کہ جو ہمارا مقصد جو ان سے اور جو ہماری سوچ جو ان سے ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاکستانی دوست جو ان سے ہیں، احباب، ہمارے فرینڈس جو ان سے ہیں وہ وہاں سیٹل ہوتے ہیں. تو اس سے جب وہ اس کا جو ہمیں ریٹرن یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو پاکستان ہے وہ سیٹل ہوتا ہے. اچھا جو سب اسٹوڈنٹس میں بتائیں کہ اس وقت جس طرح انگلینڈ کا ایک زمانے میں کریز تھا کہ ہر بندہ انگلینڈ جانا چاہتا تھا، اب یہ بتائیں کہ اس وقت مارکیٹ کا ٹرینڈ ہماری یوتھ کے لیے بیسٹ کیا ہے؟ کیونکہ انگلینڈ کے آپ کو پتہ ہے کہ ان کے ریسٹرکشنز بہت زیادہ ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہے، ہم ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری ہیں، پور ہمارے مسائل ہیں، تو ہمارا بندہ جو ریلیکس انوائرمنٹ میں اسٹوڈنٹ آپ کون سی کنٹری ریکمینڈ کرتے ہیں؟ دیکھیے جی میں آپ کو آج بھی ریکمینڈ اسٹوڈنٹس کو یو کے ہی کروں گا. ٹھیک ہے، آج بھی ریکمینڈ یو کے اس لیے ریکمینڈ کروں گا. دیکھیں آپ ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے بلکہ جب ہم نے کام بھی شروع کیا تو اس وقت بھی ایک ولایت کہتے ہیں کہ ہم نے ولایت جانا جی. ولایت آپ کچھ بھی کریں ولایت یو کے ہی ہے. ولایت جو سر آپ آج کل لوگ آسٹریلیا کی طرف موو کرتے ہیں، ٹھیک ہے آسٹریلیا میں سیٹنگ اچھی ہے، ارننگ اچھی ہے، معاملات اچھے ہیں، لیکن جو اصل ولایت ہے وہ یو کے ہی ہے. لیکن میں اسٹوڈنٹس کو مشورہ جو سا دوں گا کہ آج کل آسٹریلیا میں جو سا وہ ڈاکومنٹیشن جلدی ہو جاتی ہے، ڈاکومنٹ اسٹوڈنٹس کی جلدی بن جاتے ہیں، سیٹل جلدی ہو جاتے ہیں. تو میں اسٹوڈنٹس کو کہوں گا کہ جو بندہ لڑکا افورڈ کر سکتا ہے وہ خصوصاً آسٹریلیا ہے. باقی یورپ کا جو سب یورپ میں جہاں یہ فرانس ہے اور جو فری ایجوکیشن ہے وہاں آپ لوگ کچھ کر رہے ہیں کام؟ یورپ میں جہاں پر یہ جو فری ایجوکیشن کا کام ہے یہ تو ایک فراڈ ہے سر. ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس کا 2 سال 2.5 سال پیسے ضائع کر دیا جاتا ہے. 2 سال میں اس کا ایڈمیشن نہیں آتا، 2 سال وہ کوشش کرتا رہتا ہے، جیسے ایڈمیشن آتا ہے تو ایمبیسی کو کو آبجیکشن لگا کے واپس کر دیتی ہے. اگر ہو جائے اسٹوڈنٹ کا فری ایجوکیشن میں تو اس سے بڑی بات بنی ہے. لیکن یہ پاکستان کی جو ریشو ہے نا ویزا ریشو فری اسٹوڈنٹ کے لیے، فری ایجوکیشن کے لیے وہ 10% سے زیادہ نہیں ہے. اور آپ ہمارے ہمسائے ملک کو لے لیں انڈیا کو، 50% اسٹوڈنٹس ان سے وہ فری پڑھ رہے ہیں یورپ میں. لیکن ہمارا پاکستان جو ان سے ہے وہ اس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ 10% ان سے اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں جو فری ایجوکیشن لے رہے ہیں. اچھا جو صاحب ماشاء اللہ آپ کا بڑا ایکسپیرینس ہے، میں بڑا امپریس ہوں کہ اسٹوڈنٹس میں آپ کی ڈیکسٹیرٹی ہے اور آپ کی بڑی کمانڈ ہے. تو یہ جرمنی کا بتائیں کہ جرمنی میں جو اسٹوڈنٹس ہمارے جا رہے ہیں اس کا سر کیا اسکوپ ہے اور کیا ایجوکیشن اسٹینڈرڈ ہے ایٹ دا اینڈ، کیونکہ آپ کی اسپیشلٹی ہے اسٹوڈنٹس کی پوسٹ گریجویشنز میں جو سب بھیجتے ہیں یا گریجویشن پروگرام میں اسٹوڈنٹ کے لیے؟ دیکھیں جی اگر جرمنی کے لیے آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو مشورہ دوں کہ آپ پوسٹ گریجویٹ کے لیے اسٹوڈنٹس کو بھیجیں. پوسٹ گریجویٹ میں یہ ہے کہ ایک تو وہ اچھی طریقے سے اس کی سیٹنگ ہو جاتی ہے. سیٹنگ اس طرح سے ہو جاتی ہے کہ وہ جب آپ وہاں پر ماسٹر کی ڈگری حاصل کرتے ہیں تو آپ کو ڈائریکٹ پرماننٹ ریزیڈنٹ دے دیتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو ماسٹر کے پروگرامز ہیں اس میں آپ کی اسٹڈی ٹوٹلی فری ہے، یعنی کہ 75% اسکالرشپ سے لے کے 100% اسکالرشپ تک وہ آپ کو دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ جرمنی جو ہے وہ ٹاپ میں آتا ہے. اگر آپ جرمنی کے لیے اسٹوڈنٹ کرتے ہیں تو پوسٹ گریجویٹ میں کریں. میں آپ کو کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ آپ ڈپلوما میں کریں یا انڈر گریجویٹ کے لیے کریں. اس کے لیے میں آپ کو کبھی بھی نہیں کروں گا پریفر کہ آپ اس کے لیے کریں جرمنی کے لیے. اور باقی ہماری ینگ نیشن کو آپ کیا میسج دیتے ہیں کہ کون سی ایجوکیشن لینے جائے، کیونکہ آپ کے پاس ماشاءاللہ ہر طرح کا اسٹوڈنٹ آتا ہے؟ ینگ جنریشن کو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جو لوگ فرسٹ اسٹیپ میں آتے ہیں میٹرک میں، جتنے بھی والدین اگر سن رہے ہیں مجھے تو والدین میٹرک میں بچوں کے اوپر خصوصاً توجہ دیں. میٹرک میں اگر بچوں کے اچھے نمبر ہے اس کے بعد وہ انٹر کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، کیونکہ جب آپ نے انٹرنیشنل اسٹڈی کے لیے جانا ہے انٹرنیشنل اسٹڈی کے لیے تو آپ کی میٹرک اور انٹر کو خصوصاً دیکھا جائے گا. میٹرک اور انٹر میں آپ لوگ جو ان سے وہ کوشش کریں گے 70+ مارکس لیں. انٹر میں تو یقیناً لیں آپ، کیونکہ اگر آپ کا میٹرک اور انٹر میں مارکس اچھے ہیں تو اس میں اس کے لیے آپ کی ویزا ریشو بہت اچھی ہو سکتی ہے. جو اسٹوڈنٹس میٹرک اور انٹر میں یہ بھی ایک ریکوائرمنٹ ہے، مجھے بہت بہت بڑی ریکوائرمنٹ ہے سر. اچھا میٹرک اور انٹر میں اگر آپ کے نمبرس اچھے نہیں ہیں، اگر آپ کے مارکس اچھے نہیں ہیں، اگر آپ کی پرسنٹیج اچھی نہیں ہے تو یو کین نیور اپلائی، یو کین نیور گاٹ یور ویزا. تو میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا والدین کے لیے کہ میٹرک اور انٹر پر بچوں کے اوپر خصوصی توجہ دیں. ان کے نمبر اچھے آئیں، 70+ مارکس آئیں تو اس میں آپ کی ویزا ریشو 90+ ہو جاتی ہے. اور اس طرح جو ہے نا وہ والدین کے پیسے ضائع نہیں ہوتے، کیونکہ دیکھیں نا اگر آپ کا ایک دفعہ ویزا ریفیوز ہوتا ہے، ایک تو آپ کا ہسٹری خراب ہوگی. اس کے علاوہ جب آپ کا آسٹریلیا کا فرض کریں ویزا ریفیوز ہے
یا یو کے کا ویزا ریفیوز ہے تو آپ کا 3 سے 4 لاکھ روپے ایکسپینس ہے وہ ضائع ہو گیا آپ کا، جس میں ویزا فیس ہے آپ کی، آپ کے ایڈمیشن چارجز ہیں اور باقی معاملات جو ان سے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کا فیوچر خراب ہو جاتا ہے. تو ہم بڑے خوش ہوئے ہیں چوہدری صاحب سے مل کر. وی آر سو پراؤڈ ٹو میٹ اے جینٹل مین. چودھری ضمیر آفتاب از اے جینون مین, اینڈ اف یو وانٹ ٹو گیٹ اے اسٹوڈنٹ ویزا, come to Novel Consultants. The guy is expert for the last 16 years, working very hard, up and down on the road, sending Pakistani people to UK, to Australia, to America. So guys, if you got a dream to come to London, to come to Australia, or come down to States, this is the man. He's a magic touch. He's gonna do a Midas touch. The guy is down there. So, Choice up, any good message in English you want to tell to the people abroad? Thank you. God bless you, sir. Have a nice day. If you got any problem, come back to our channel, Forensic Eye. Forensic Eye is the channel who can solve your issue without any money. God bless you. Have a nice day. Thank you.